لیکن دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اصحاب پر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ وفات نبی کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، سوائے 3 کے یا 4 کے، باقی سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، باقی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی ہوئی کتاب سے، آپ کے سکھائے ہوئے دین سے برگشتہ ہو گئے، پھر گئے۔ عمار بن یاسر رہے، سلمان فارسی رہے، بلال حبشی رہے، اور بس باقی سارے۔ پھر نہ صرف ان کی تم تضحیق کرتے ہو، نہ صرف تم انہیں گالیاں دیتے ہو، نہ صرف تم ان پر تبرہ کرتے ہو، بلکہ ان قدوسیوں پر، کائنات کی ان پاکیزہ ترین ہستیوں پر جن کے تذکرے میں اللہ نے قرآن مجید میں 135 سے زائد مخصوص آیات نازل کی، اور سارا قرآن ان کے بارے میں بھرا پڑا ہے، ان ہستیوں پر۔ نہ صرف قرآن میں، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اشخاص ہیں جن کا تذکرہ تو ہم نے تورات میں بھی کیا، جن کا تذکرہ ہم نے انجیل میں بھی کیا، اور پھر اب اس قرآن میں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر زبان کس حد تک لمبی کھینچتے ہیں؟ گالم گلوچ تک، طعن و تشنیع اور اعتراضات اور الزامات تک نہیں، لعنت تک۔ برسر عام چوکوں چوراہوں میں، سڑکوں کے اوپر، میڈیا کے اوپر۔ اور پھر صرف لعنت نہیں، فاسق اور فاجر کہتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر امت محمدی میں سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر الصدیق، ہمارے سر کے تاج، صحابہ میں سب سے افضل، اس کے بارے میں تم یہ بات کرتے ہو کہ وہ کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم کہتے ہیں کہ تم رافضی ہو، تم رافضی ہو، تمہارے اندر رفض بھرا ہوا ہے، بغض صحابہ بھرا ہوا ہے، تم دین سے باہر ہو، اصلی کافر تم ہو۔ ہمارے اس رافضی ہونے کے بات کرنے کے جواب میں تم ہماری زبانیں بند کرانے کے لیے ہمیں ناسبی ہونے کا طعنہ دیتے ہو۔ واللہ العظیم، ہم جب بھی بات کرتے ہیں صحابہ کی، والسابقون الاولون، پہلے دن مسلمان ہونے والے ابو بکر ہوں، پہلی گھڑی میں مسلمان ہونے والے علی ہوں، پہلی پکار پر اسلام قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ ہوں، پہلے اشارے پر اپنی جان نثار کرنے والے اسامہ بن زید ہوں، ان سب سے لے کر مہاجرین والانصار، سارے وہ مہاجر جن میں ابو سلمہ جیسا، جس نے اپنے بچے چھوڑے، جس نے اپنا گھر بار چھوڑا، وہ سارے مہاجر اور وہ سارے انصار جنہوں نے کہا آدھا بانٹ لو، ہم پورا بھی دینے کو تیار ہیں، ہم سے آدھا بانٹ لو، وہ سارے بھی والذین اتبعوہم بإحسان۔ اور فتح مکہ کے بعد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری گھڑی میں مسلمان ہونے والا، ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینے والا ابو بکر کی الف سے لے کر وحشی کی یہ تک، ہر ایک کو کلا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جنت میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سارے کے سارے اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ہم تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے درجے کے صحابی سے لے کر افضل الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق تک، ہم تو کسی کی شان میں ہلکا جملہ بولنے کے بھی قائل نہیں ہیں۔